نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویز تمستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ قابل صد عزت قابل صد احترام جناب دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی دامت برکاتہ اللہ علیہ، قابل صد عزت قابل صد احترام واجب صد تحسین مشائخ اعظام علماء کرام اکابرین امت زعماء ملت بھائیوں بزرگوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو قبلہ صاحبزادہ صاحب جو اس تقریب کے میزبان مکرم ہیں انہیں مبارکباد عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے واقعتاً اس دور کی اور اس عہد کی ضرورت کے مطابق اس پر وقار نشست کو تشکیل دیا اور مشائخ اور علماء کی ایک بہت خوبصورت کہکشاں یہاں پہ سجائی اور ان کا دلی طور پہ مشکور بھی ہوں کہ اس حقیر فقیر پر تقصیر ادنی انسان کو بھی انہوں نے اس عزت سے اس شرف سے نوازا۔ مجھے نہ تو کوئی دعوی علمی ہے اور نہ ہی ناچیز کوئی عالم ہے، کہا میرے جد امجد نے تھا، لیکن یہ صادق اس ناچیز پہ آتا ہے کہ نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ مفتی نہ قاضی ہوں، انتہائی طالب علمانہ سی چند گزارشات عرض کروں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے قبل جو صاحب نقابت نے ارشاد فرمایا اور ان سے قبل جو حضرت فاروقی صاحب نے سید احمد فاروقی صاحب نے ارشاد فرمایا، یہ خالصتاً اصلاحی اور تربیتی نشست ہے، اصلاحی اور تربیتی نشست ہے، فکری نشست ہے۔ تو مجھے برادرم حضرت فردوسی صاحب نے جب حکم دیا یہاں حاضر ہونے کے لیے تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ مشائخ اور علماء کی نشست ہوگی اور فکر کے اوپر نشست ہوگی، اور عہد حاضر میں جو امت مسلمہ کو شرق تا غرب جو مسائل درپیش ہیں اور پاکستان کے اندر جو مسائل درپیش ہیں اور بالخصوص اہل سنت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سواد اعظم ہے، اس سواد اعظم کو جو عملی مشکلات درپیش ہیں ان کا تجزیہ اور اس کے حل کے لیے کیا تجاویز ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی۔ تو یہ سواد اعظم دونوں اعتبار سے
اپنے اندر جامعیت اور تکمیل رکھتا ہے، باعتبار علمی بھی اور باعتبار روحانی بھی۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس مسند کا، اپنے اس جادے کا، اپنے اس تخت کا تجزیہ کیا جائے جس پہ سواد اعظم کے اہل علم اور سواد اعظم کے اہل مشاہدہ، اہل روحانیت جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا جس وقت میں یہ دو مسندیں، یہ دو جادے اور یہ دو تخت الگ الگ نہ تھے، الگ الگ نہ تھے۔ جو اس ملت کا اور اس امت کا علمی نگہبان ہوتا وہی اس کا روحانی نگہبان ہوتا، جو اس کا علمی رہنما ہوتا وہی اس کا روحانی رہنما ہوتا۔ تو آج جو یہ تقسیم ہے شیخ کی اور عالم کی، شیخ کی اور عالم کی، مشائخ کا اور علماء کا الگ الگ شمار کیا جانا، مشائخ اور علماء کو الگ الگ کاؤنٹ کیا جانا، مشائخ کو الگ کیٹیگری میں اور علماء کو الگ کیٹیگری میں رکھ کے پرکھا جانا، یہ خود اس سواد اعظم کی روایت کے خلاف ہے۔ یہ خود اس سواد اعظم کی روایت کے خلاف ہے کہ علماء کی کیٹیگری الگ کر دی جائے اور مشائخ کی کیٹیگری الگ کر دی جائے۔ فی الحقیقت شیخ ہوتا ہی وہ ہے جس کا سینہ اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم سے منور ہو چکا ہو، شیخ ہوتا ہی وہ ہے۔ اور عالم باعمل کہلاتا ہی وہ ہے کہ جس کو تزکیہ ظاہر کے ساتھ ساتھ تزکیہ باطنی بھی نصیب ہو چکا ہو۔ اس لیے یہ دو الگ مسندیں نہ تھیں، یہ دو الگ مسندیں باوجود بن گئیں۔ جب باوجود بنا دی گئیں، فی الحقیقت یہ دو الگ الگ مسندیں نہیں ہیں، فی الحقیقت یہ دونوں ایک ہی شخص کی مسانید ہیں۔ تو لہذا جو شیخ کا اور عالم کا فرق ہے، سب سے پہلے تو اسے ختم ہونا چاہیے۔ اور جو بات علامہ سعید احمد فاروقی صاحب نے فرمائی، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی اہل مسند ہیں، جتنے بھی اہل طریقت ہیں، جتنے بھی اہل طریقت خانوادے ہیں، سجادگان ہیں، ان کے اوپر یہ فریضہ فی زمانہ فرض اول کے طور پہ نافذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اپنی خانقاہوں کے اوپر مدارس کو قائم کریں، وہاں علماء کو بٹھائیں، شیوخ حدیث کو، شیوخ فقہ و تفسیر کو، شیوخ قرآن کو وہاں پہ بٹھائیں، اور اس بات کو واضح کریں کہ اس امت کے یہ فکری نگہبان اپنے اندر یہ دونوں اہلیتیں رکھتے تھے۔ ناچیز کا ایک مقدمہ تھا کہ ایک صوفی کو کیسا ہونا چاہیے۔ سیرت غوث الثقلین، نجیب الطرفین، کریم اللبوین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، السید الشیخ الشریف ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کی سیرت کی روشنی میں کہ ایک صوفی کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک صوفی کا منصب کیا ہے۔ ایک صوفی کا منصب محض یہ نہیں ہے کہ صوفی صحرا نوردی کے اوپر مقرر ہوتا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا، جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا۔ اب صحرا نوردیوں کا دور نہیں ہے
جنگلوں میں جانے کا دور نہیں ہے، پہاڑوں میں اور غاروں میں جانے کا دور نہیں ہے۔ ہاں، ایک عمر تک آپ کو اس مشاہدہ کی، اس مجاہدہ کی، اس مراقبہ کی، اس ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی شخصیت کا تشکیلی دور ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب اپنی شخصیت کے تشکیلی دور سے گزر کے، آپ جب ایک سالک اور ایک طالب سے گزر کے اہل مسجد ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنے تکمیلی دور کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو صحرا سے، غار اور پہاڑ سے نکل کے اپنی بستیوں اور اپنے شہروں میں دیے روشن کرنے پڑتے ہیں۔ علم فقہ میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں سیدنا غوث الاعظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے بڑھ کے ان کے زمانے میں اہل بغداد میں کوئی شیخ نہ تھا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے، امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان جمیع شیوخ حدیث نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ جس عہد کے اندر، جس زمانہ کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر جلوہ فرما تھے، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر، منطق و فلسفہ و حکمت کے اندر، شعر و بلاغت و فصاحت کے اندر آپ کے علم کا کوئی ثانی اہل بغداد میں نہ تھا۔ اور وہ بغداد آج کا بغداد نہیں تھا۔ آج آپ کو جس طرح ایک قطار میں، ایک سٹریٹ کے اندر آپ کو آکسفورڈ نظر آتی ہے، اسی لین میں آپ کو کیمبرج نظر آتا ہے، اور اسی کیٹیگری کے اندر آپ کو جان ہاپکن، ہارورڈ یونیورسٹی، آپ کو ییل یونیورسٹی، جارج ٹاؤن یونیورسٹی اور ان کے بڑے بڑے آپ کو ایکڈیمیشنز، ان کے بڑے بڑے ماہرین تعلیم، ان کے بڑے بڑے ماہرین سائنس، ماہرین ریاضی، فلکیات آپ کو وہاں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اس دور کا بغداد بالکل اسی طرح تھا جس طرح آج آپ کو ہارورڈ اور کیمبرج کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ اس وقت جو دنیا بھر کے علوم کا مرکز تھا وہ قرطبہ اور بغداد کو سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت کے بغداد کے اندر، اس وقت کے قرطبہ کے اندر یہ اہمیت علمی حاصل کر جانا یہ محض زور کرامت سے ممکن نہ تھا۔ اگر محض کرامت کی بات کی جائے تو صاحبان کرامت اس عہد میں قریہ موجود تھے۔ بلاد شام، بلاد حجاز، بلاد عرب، بلاد عراق، بلاد عجم، بلاد ہند، ان نظیم المرتبت صوفیاء، ان صاحبان کرامت، ان صاحبان خوارق سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ فقہ میں دیکھیں تو اپنے دور کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حنابلہ کے شیخ اور ان کے امام تھے، اور آپ کے بعد آپ ہی کے تلامذہ میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کے مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء میں سے ابو الفتح بن المنہ وہ حنابلہ کے شیخ اور امام بنے حضور غوث پاک کے شاگرد تھے، اور آپ کو بڑی تعداد جو نظر آتی ہے فقہائے حنابلہ کی، ان میں بڑے بڑے عظیم المرتبت نام ہیں، موفق الدین ابن قدامہ الحنبلی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تمام شیوخ حنابلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ پھر علم تفسیر میں آ جائیں، آپ کے تفسیری نکات کے اوپر، پھر آپ علم حدیث کے اندر آ جائیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور محمد بن یحییٰ الطازفی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان سب نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ حدیث شمار کیا ہے۔ اور حافظ حدیث کی شرائط ہے کہ اس کو 1,00,000 احادیث روات کی جرح و تعدیل اور تاریخ کے ساتھ، متن و اسناد کے ساتھ جس کو یاد ہو اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور شہزادے سیدی عبد الرزاق بن عبد القادر الجیلانی نے آپ کو بھی حافظ حدیث شمار کیا ہے۔ اور آپ المعین فی طبقات المحدثین امام ذہبی کی دیکھیں، ان کی العبر دیکھیں، سیدی شیخ موسیٰ بن عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کثیر تعداد ان کے تلامذہ کی، ان کے شاگردوں کی انہوں نے اس کے اندر لکھی ہے، جنہوں نے مصر کے اندر، واسط کے اندر ان سے سماع حدیث کیا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجیلانی وہ بغداد کے قاضی القضاء بنے، چیف جسٹس بنے۔
پھر ان کے بیٹے محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجیلانی، پھر وہ بغداد کے قاضی القضاء اور چیف جسٹس بنے۔ تو آپ اگر اپنے شیوخ کی سیرت سے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیں، آپ اگر اپنے ان اکابر سے جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کے سلاسل سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جن کے طرق طریقت سے، طرق روحانیت سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، آپ ان کی علمی وجاہت اور علمی کمال کو دیکھ کے اپنے کردار کا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شیخ طریقت کو کیسے۔ یہ جو آپ کو پورے بلاد ہند کے اندر، افغانستان کے اندر، پورے سینٹرل ایشیا کے اندر، سوڈان میں، مراکش میں، الجیریا کے اندر، صومالیہ کے اندر، جگہ جگہ آپ کو یہ جتنے بھی مدارس اہل سنت نظر آتے ہیں، ان میں سے میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان اور ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے اہل سنت کا یہ عالم ہے کہ ان کے مدارس 75% سے زائد اپنے مدارس کے نام کا آغاز سیدنا غوث پاک کے نام سے جامعہ غوثیہ سے کرتے ہیں۔ آپ تمام مدارس کو شمار کر لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بکثرت آپ کے مدارس وہ جامعہ غوثیہ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اب جو مدرسہ ہے فی زمانہ مدرسہ تربیت طریقت کے لیے نہیں بلکہ تربیت علوم ظاہری کی ایک جگہ ہے۔ علوم ظاہری وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں، معقولات و منقولات وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، کلام، فقہ، حدیث، تفسیر اور ان سب علوم کے اصول وہاں پہ تدریس کیے جاتے ہیں۔ تو وہ دار الطریقت نہیں ہے، وہ دار الشریعت ہے۔ تو آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی سے، ان کی نسبت غوثیت سے جب ایک تعلیم کا اور ایک درس کا کو منسوب کرتے ہیں تو گویا آپ محض غوث پاک کی وجاہت روحانیہ کے قائل نہیں ہیں، آپ غوث پاک کی وجاہت علمیہ کے بھی قائل ہیں۔ اور وہ ایک درسگاہ کو حضور غوث پاک سے منسوب کیا جانا ان کی نسبت طریقت سے نہیں، ان کی نسبت علم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مگر اب یہ چونکہ تربیتی محفل اور تربیتی نشست ہے، میں تو علماء کے جوڑے اٹھانے والا، ان کے قدموں میں بیٹھنے والا، ان کے چہرے کے سامنے بیٹھ کے روبرو ان کی زیارت کرنے والا اور ان سے علم کا فیض پانے والا ایک ادنا ترین طالب علم ہوں۔ میری یہ مسند و مقام ہی نہیں ہے کہ میں علماء کی تربیت کے لیے کچھ عرض کر سکوں، مگر چونکہ یہ نشست تربیتی ہے اور آپ نے ایک طالب علم کو یہ جسارت دے دی ہے کہ وہ بات کرے، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مدارس آج نسبت غوثیہ کے ساتھ منسوب ہیں، ان میں آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کتاب یا کوئی رسالہ پڑھایا جاتا ہے؟ ہم کہیں گے کہ ان میں شطحات ہیں، تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ فتوح الغیب کی شرح ناقدین تصوف کے سب سے بڑے شیوخ میں سے ابن تیمیہ شمار ہوتے ہیں۔ فتوح الغیب کی شرح ابن تیمیہ نے لکھی اور شریعت کے ساتھ نظریہ توحید کی ہم آہنگی کو بیان کرتے ہوئے اس کو بیان کیا۔ کیا غوث پاک کی فصاحت علمی میں کوئی کمی ہے؟ ان کی گرامر اور عربی کے اندر کوئی کمی ہے؟ ان کے علمی نکات سے آپ متفق نہیں ہیں؟ اگر آپ ان کی اس فکر سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر ہمارے مدارس کو جامعہ غوثیہ سے منسوب کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی عظمت علمی کا اور ان کے علمی ادراک کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے علمی حقائق کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو مشاہدات، جو واقعات آپ نے بیان کیے، ہم ظاہراً باطناً ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ چلیں بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسائل کو نہیں پڑھاتے، میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں، آپ زمانے قریب میں آ جائیں۔ اولاً تو اہل سنت ایک ہی ہیں جو اہل سنت ہیں، پھر ان میں شوافے ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، احناف ہیں، اور آپ اگر چلے جائیں سوڈان کے اندر، صومالیہ کے اندر، میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑی کمی ہمارے درمیان رابطوں کی ہے، اور جو دوری ہے یہ بذات خود ایک غلط فہمی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی،
سنیں گے بھی سنائیں گے بھی، مگر جب اٹھیں گے تو ایک دوسرے کے ہاتھوں اور کندھوں کو بوسے دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ اختلاف ہوتا ہے، کس نے منع کیا ہے؟ کس امام کس شیخ نے اختلاف منع کیا؟ آقا نے فرمایا اختلاف تو میری امت کے لیے رحمت کا جھونکا ہوگا، اس کی حدود میں اختلاف منع نہیں ہے، اور اختلاف سے احترام ترک نہیں ہو جاتا، اختلاف سے احترام ترک نہیں ہو جاتا۔ ہم احترام بھی کریں گے ایک دوسرے کے ہاتھوں اور کندھوں کے اور گردنوں کے بوسے بھی لیں گے، پیشانیوں کے بوسے لیں گے، ازراہ عقیدت، ازراہ احترام، ازراہ محبت۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام جو بلاد اسلامیہ ہے، ان میں آج بھی مالکیہ، شافعیہ، احناف اور حنابلہ کے اندر جو بکثرت علماء ہیں اور جو بکثرت ان کے شیوخ ہیں، وہ فکر روحانی اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کے بذریعہ اولیاء کرام ان خطوں کے اندر پھیلا ہے، وہ سب اس کے اوپر بکثرت یقین رکھتے ہیں۔ مگر چونکہ ہمارے روابط کی کمی ہے، باہمی میل جول کی کمی ہے، باہمی اٹھنے بیٹھنے کی کمی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کمی ہے۔ سوڈان کا بکثرت یہی عقیدہ ہے، صومالیہ کا بکثرت یہی عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ تاثر ہے کہ ہر جگہ پہ انجینئرنگ کر کے وہاں پہ مدارس کی کثرت، اور اگر ایک ویرانہ بھی ہے 70 میل شرق، 70 میل غرب، 70 میل شمالن اور 70 میل جنوبن کوئی آبادی وہاں پہ نہیں ہے، مگر ایک فنڈ کے ذریعے وہاں پہ کوئی عمارت قائم کر دی گئی ہے بنام دین، تو اگر یہ غلط فہمی ہے تو دنیا پاکستان کے متعلق بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہاں سواد اعظم نہیں رہا۔ محض رابطوں کی کمی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، آپ زمانے قریب میں آ جائیں، جو ہندوستان میں اختلاف ہوا آراء کے اندر، اس میں جمیع اولیاء کاملین نے، جمیع مشائخ نے، وہ مدارس کے فارغ التحصیل تھے یا نہ تھے، فارغ التحصیل تھے یا نہ تھے، علم تھا یا نہ تھا، پڑھے لکھے تھے یا نہ تھے، علماء سے رابطہ کمزور تھا یا مضبوط تھا، جس طرح کا بھی ان کا رابطہ تھا، ہندوستان بر صغیر کے جمیع مشائخ نے، ہندوستان بر صغیر کی جمیع خانقاہوں نے، علم تھا بھی تو بھی، علم نہ تھا تو بھی، علماء سے رابطہ تھا تو بھی، رابطہ نہ تھا تو بھی، تمام خانقاہوں نے بالاتفاق اور بالاجماع اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، اور ایک بھی خانقاہ ان کے عقیدے سے منحرف نہیں ہوئی، ایک بھی خانقاہ ان کے عقیدے سے منحرف نہیں ہوئی، جمیع خانقاہیں ان کے پیچھے کھڑی تھیں، آج بھی کھڑی ہیں، اس عقیدے کی محافظ بن کے ان کو اپنی فکر کا راہبر تسلیم کرتے ہوئے، اسی طرح جس طرح معتزلہ کے مقابلے میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تھے، اس عہد کے معتزلہ کے سامنے اعلی حضرت کھڑے ہو گئے تھے، اور تمام خانقاہیں ان کی پشت پہ تھیں۔ مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جمیع مدارس جو فکر رضا پہ کھڑے ہیں، جو فکر اعلی حضرت پہ کھڑے ہیں، ہم نے ان میں کتنے مدارس میں اعلی حضرت کے رسائل پڑھائے؟ کتنے مدارس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بطور درسی کتب کے پڑھائی جاتی ہیں؟ اور کیا ان کی فقہ میں کوئی کمی ہے؟ ان کے تفقہ میں کوئی کمی ہے؟ ان کی فصاحت میں کوئی کمی ہے؟ ان کے بیان میں کوئی کمی ہے؟ ایک جانب ہم ان کی فکر کے محافظ بن کے کھڑے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے طلباء کا افکار اعلی حضرت سے براہ راست کوئی رشتہ و تعلق بھی نہیں ہے۔ جب ایک طالب علم کو اختلاف کا معاملہ ہی پتہ نہیں، اختلاف کا اصول ہی پتہ نہیں، عقیدے کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف سبقن اپنے اساتذہ سے، اپنے شیوخ سے جس نے پڑھا ہی نہیں، وہ فکر رضا کے اوپر اپنی توکل پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے تقویٰ پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی کمٹمنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، مگر یہ شیوخ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کا تعلق فکر رضا کے ساتھ، وہ اس کتاب اور اس کے تعارف اور اس کی فقاہت کے ساتھ اور اس کے تدبر کے ساتھ اور اس کے تفکر کے ساتھ اور اس کے اندر اس کی بصیرت کے ساتھ پیدا کیا جائے، تاکہ اس کے اندر کوئی التباس اور کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اس لیے جہاں ایک جانب ہمارا رشتہ و تعلق
اپنی اس روایت قدیم سے منقطع ہو رہا ہے، وہیں ہمارا تعلق اپنی روایت جدید سے بھی منقطع ہو رہا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے مدارس کے اندر اس طرح کی ریفارم لانے کی۔ اب میں اس بات کا حامی ہوں اور باصرار حامی ہوں کہ وہ کتب جو ہمارے شیوخ نے مرتب فرمائی ہیں عقائد کے اعتبار سے، ان کو مروج ہونا چاہیے سبقاً آپ کے دروس کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر۔ مثلاً مثنوی شریف ابھی ان 3 نشروں میں متروک ہوئی، فارسی ختم ہو گئی ہے، یعنی شیخ خطار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ آسان ابلاغ کا ذریعہ تھے جو اس پوری فکری روایت کو، تزکیے کے اس طریق کو، تصفیے کے اس طریق کو، تربیت روحانیہ کے اس طریق کو اور طریق تصوف کو اور سلوک روحانیہ کو وہ بڑے آسان پیرائے کے اندر استعارات کے ذریعے، حکایات کے ذریعے، مختلف تشبیہات کے ذریعے اس کو ایک طالب علم کے اندر راسخ فرما دیتے تھے۔ ہم نے ان کو بھی نکال باہر کیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات سے خائف ہیں کہ براہ راست اگر ہم نے کتب صوفیاء پڑھائیں تو اس سے شتہات واقع ہوں گے جن کا طالب علم کو سمجھانا مشکل ہوگا، تو ایسے علماء دین، علماء فقہ کی کتب تصوف موجود ہیں، ہم وہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہمیں وہ پڑھانی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جہاں ایک جانب مشائخ کا رابطہ، کس کا مشائخ کا رابطہ علم سے منقطع ہو رہا ہے، ایک جانب مشائخ کا رابطہ مدارس سے منقطع ہو رہا ہے، اپنی روایت علمی سے منقطع ہو رہا ہے، تو دوسری جانب علماء کا رابطہ اپنے اس عقیدے کی روایت سے منقطع ہو رہا ہے۔ اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ مجھے اس پہ مہارت ہے، نہ میں نے اس پہ کچھ پڑھا ہے، اور نہ ہی مجھے اس کی اتنی زیادہ کوئی تفہیم ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بکثرت وہ مسائل جن پہ آپ نے گرفت فرمائی ہے، بکثرت ان مسائل کا تعلق علوم روحانیہ کے ساتھ ہے۔ مثلا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں دست بستہ علماء کی مجلس میں اپنی علمی کمی کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے اعتراف ہے میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، اگر غلطی ہو آپ مجھے معاف فرمائیے، میری اصلاح کیجیے، مگر بکثرت وہ مسائل جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں ان کا تعلق علوم روحانیہ سے ہے۔ مثال کے طور پہ استمداد کا مسئلہ ہے، استغاثہ کا مسئلہ ہے، توسل کا مسئلہ ہے، قبور جو وہ شخصیات، وہ ارواح، وہ ذوات مقدسہ جو زمین کے اندر مدفون ہیں، ان کی ارواح عالیہ کی عظمت کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، ان کے اعمال صالحہ کا وسیلہ، ان کی عظمت اور رفعت درجات کا وسیلہ اور ان کے تقرب الہی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے ذریعے سے دعا کرنا اللہ سے، یہ خالصتاً مسئلہ روحانیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما کہاں پہ ہیں اور کیسے ہیں، اور جو ندائے یا مخاطب کے سیغے سے آپ کی ذات اقدس کو پکارنا ہے، آقا علیہ السلام کہاں کیسے موجود ہیں، اس کو جب تک آدمی کا وہ روحانی اینک واضح نہ ہو، کسی شیخ کامل نے اپنے دامن کے ساتھ وہ چشمہ صاف کر کے آپ کی چشم باطن کے اوپر نہ لگا دیا ہو، آپ کی چشم دل پہ نہ لگا دیا ہو، تب تک وہ روحانی منظر واضح ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ مسائل بکثرت آپ کے ان علوم روحانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایک جانب جہاں مشائخ اپنی اس روایت علمی سے منقطع ہوتے جا رہے ہیں، وہیں دوسری جانب علماء کرام کا تعلق و رشتہ اس اپنے طریقے تصوف سے منقطع ہوتا جا رہا ہے، اور یہ دونوں ایسے کرائسس ہیں جن کو فلفل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ بہترین تجویز ہے کہ ہر شیخ طریقت کو اپنی خانقاہ پہ ایک فقید المثال اور رول ماڈل درس کا قائم کرنی چاہیے، ہر شیخ طریقت کو
اگر ایک خانقاہ کے اوپر 10 شیوخ ہیں، مثال کے طور پہ آپ بڑی جتنی خارج کر وہ خانقاہیں جنہیں 100 برس سے زائد ہو چکا، وہاں 1 سے زائد شخصیات موجود ہیں، اگر 2 شخصیات ہیں، 4 شخصیات ہیں یا 10 شخصیات ہیں، ہر شخصیت کا الگ الگ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ مدارس کا قیام کیا جائے، اور جہاں جہاں ان کا حلقہ ارادت ہے وہاں وہاں مدارس کی سرپرستی کرنا، مدارس کا قیام کرنا اور اپنے علماء کرام کی سرپرستی کرنا ان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اور میں ابھی چائے پہ بیٹھے ہوئے علامہ فردوسی صاحب سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت کے جتنے وسائل ہیں، مالی ہوں یا افرادی ہوں، مالی یا افرادی، ان تمام وسائل کا تعلق مشائخ سے ہے، اور وہ مشائخ کے دست تصرف میں ہیں، اور یہ وقت نہیں ہے اور یہ شاید مناسب فورم بھی نہیں ہے اس اوپن بحث کے لیے کہ دیگر جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، ان سب کے افرادی و مالی وسائل ان کے علماء اور تحریکوں کے پاس ہیں، مگر واحد اہل سنت ہیں چونکہ ان کی عوام اپنے شیوخ سے نسبتوں کی وجہ سے محبت کرتی ہے، اس لیے اس مسلک کے حق اہل سنت کے تمام وسائل مشائخ کے پاس ہیں، تو مشائخ کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے ان وسائل کو وہ فروغ علمی کے لیے استعمال کریں اور علماء کرام کی سرپرستی کریں۔ اور آج حالت یہ ہے، آج یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے، آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے بڑے علماء، یہ لفظوں کی لجاجت کی بات صاحب نقابت فرما رہے تھے، مجھے اتفاق ہے اس سے، شیوخ کی تو اپنی سیاسی مصلحتیں انہوں نے پیدا کر رکھی ہیں جن کے کہ وہ محتاج نہیں ہیں، وہ بالکل آپ نے اسرار رموز کی درست روایت کا کیا، شیخ نے اپنے خط میں جو انہیں لکھ کے بھیجا تھا وہ ان کے الفاظ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بازدار ای عامل بد گوہرے ورنہ بخشم ملک بات کرے، انہوں نے کہا کہ اس اپنے بد کردار، بد کماش عامل جس نے میرے فقیر، میرے درویش پہ لاٹھی چلائی ہے، اس کو لگام دے کے رکھ، ورنہ بخشم ملک تو باتی کرے، ورنہ میں تیرا ملک کسی اور کو عطا کر دوں گا، تیری مملکت میں کسی اور کو عطا کر دوں گا۔ فقیری تو نام ہی بے نیازی کا ہے، فقیری تو نام ہی بے نیازی کا ہے، کہاں سے تو نے ہے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، فقر تو نام ہی درویشی کا ہے، درویشی تو نام ہی بے نیازی کا ہے، درویشی بے نیازی سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ درویش کس کا دوست ہوتا ہے؟ درویش کس کا دوست ہوتا ہے؟ اللہ کا، تو اللہ کی وہ سبحانہ و تعالی کی وہ عظیم صفات جن سے بندہ اپنے آپ کو متصف کر سکتا ہے، اللہ کے دوست کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کی ان صفات کو اپنے اوپر طاری کر لوں، اگر وہ سخی ہے تو میں نے بچا کے کچھ نہیں رکھنا، جس طرح وہ اپنی مخلوق میں بانٹتا ہے مجھے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنی مخلوق پہ کرم کر کے خوش ہوتا ہے تو مجھے بھی اس کی مخلوق پہ کرم کر کے خوش ہونا ہے، وہ صفت کریم سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کی حد نہیں ہے، میرے مولا میں تجھ سے تیری اس بے نیازی کی خیرات چاہتا ہوں، جس طرح تو اہل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مجھے یہ توفیق دے دے جو تجھ سے منہ موڑ لے میں بھی ان سے بے نیاز ہو جاؤں، میں بھی ان سے بے نیاز ہو جاؤں جو تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو تیری بندگی نہیں کرتے میں بھی ان کا بندہ نہیں، جو تیرے دوست نہیں ہیں میں بھی ان کا دوست نہیں ہوں، میں تیرے لیے عداوت رکھتا ہوں اور تیرے لیے دوستی رکھتا ہوں، جو تجھے دوست رکھتا ہے میں اس کا دوست ہوں، جو تیرا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، جو تیرا نافرمان ہے میں اس کا باغی ہوں، وہ بھلے بادشاہ وقت ہو، وہ بھلے کوئی ہو۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد فقیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اقبال فرماتے ہیں کہ از جلال بوریا لرزد حریر، بوریے کے جلال سے فقراء نے جو وہ لباس صوف پہنا ہوتا ہے
جو لباس صوف پہنا ہوتا ہے اس بوریے کے ادنا سے لباس کے جلال سے بادشاہوں کے تخت کانپنے لگتے ہیں جب ایک مرد فقیر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظوں کی لجاجت جو ہے، جو یہ بین السطور باتیں جو ہیں، جو یہ معنوں میں ذو معنی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں، یہ مسئلہ مشائخ کو بھی درپیش ہے اور یہ مسئلہ علماء کو بھی درپیش ہے، مگر دونوں کی وجوہات الگ ہیں۔ مشائخ اپنی مصلحت سیاسیہ کی وجہ سے اس لجاجت کا شکار ہے۔ تو اقبال نے تو کہا تھا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کہتا ہے کہ مصلحت کس چیز کی؟ دوسری بات، جو علماء جس مصلحت کا شکار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 4th شیڈول میں علماء کو اٹھایا جائے، اور بعض دفعہ شاید صحیح ہوں، میں انتظامیہ کو بھی نہیں رگیدنا چاہتا، لیکن بعض مقامات پہ دانستہ طور پہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بے قصور بے گناہ شخص ہے، محض دباؤ کی وجہ سے جب اٹھا کے لے جاتے ہیں تو علماء کرام آج عقیدہ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی اٹھا کے لے گیا تو ہمارا ولی وارث کسی نے نہیں بننا۔ میں مشائخ عظام جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی خدمت اقدس میں بھی، جو نہیں بیٹھے ان کی خدمت میں بھی، جن تک یہ آواز یہ پیغام پہنچے گا ان تک بھی میں دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے علماء کی سرپرستی کریں اور ان کے سروں کے وارث اور نگہبان بنیں۔ وارث تو اللہ ہے، وہ ہے، مگر آپ چونکہ اس کا تقرب پا لیتے ہیں تو اس کی صفات آپ کو عطا بھی ہوتی ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو منور کر لیتے ہیں، تو وہ معاملات جن کے اوپر وضاحتیں علماء کو دینی پڑتی ہیں، علماء کے لیے ضروری ہو جاتا ہے وہاں پہ اپنے موقع پہ حق کو بیان کرنا، تو آپ ان کے سرپرست ہی نہ بنے۔ تو پھر شام اور لیبیا اور عراق کو دیکھ لیں کیا ہوا وہاں، شام، عراق اور لیبیا میں کیا ہوا آپ دیکھ لیں، پورے اس نظام کے خلاف ایک تحریک بپا ہوئی اور آپ نتیجتاً اس کو روک نہیں سکے۔ یہاں آپ دعائیں دیں ریاست پاکستان کے ان اداروں کو جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور 2008 سے لے کے 2017 تک جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، ان ملٹری آپریشنز کی وجہ سے اللہ نے ان میں مدد اور فتح و نصرت رکھی اور پاکستان عراق، شام اور لیبیا بننے سے محفوظ رہا۔ وگرنہ یہ جسے کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی داخلی مسئلہ ہے، دہشت گردی قطعاً داخلی مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا، اور سامراجی قوتوں نے الہاد کی طاقتوں نے، طاغوت کی طاقتوں نے یہ دہشت گردی کا عفریت ہر ملک اسلامی کے اندر انہوں نے برابر چھوڑا تھا، وہ چاہے لیبیا تھا، عراق تھا، شام تھا، یمن تھا، افغانستان تھا، پاکستان تھا، اور پورا بلاد اسلامیہ آج شرق تا غرب آگ کے شعلوں کے اندر جل رہا ہے اور سلگ رہا ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا۔ صدام کو ریموو کیا اس لیے کہ ایک طاقتور صدام کی موجودگی میں عراق کو تقسیم نہیں کر سکیں گے، قذافی کو ریموو کیا، قذافی کو ذلیل اور رسوا کر کے انہوں نے شہید کروایا اس لیے کہ ایک مضبوط معمر القذافی کی موجودگی کے اندر ایک مستحکم لیبیا قائم رہتا تو لیبیا تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، جب تک کہ معمر القذافی بیٹھا تھا، اور پاکستان کو بھی انہوں نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف یہاں پہ نفرت کو پروموٹ کیا، اس لیے کہ جب تک افواج پاکستان موجود ہے یہ پاکستان تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ چیز جس کا مقابلہ صدام حسین نہ کر سکے، کرنل قذافی نہ کر سکے، شام نہ کر سکا، یہ اللہ نے اپنی مدد اور نصرت سے اس سلطنت خداداد مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ شرف دیا کہ ہماری افواج نے جتنے ملٹری آپریشن پہ بپے کیے ہیں آج پاکستان سے اس نے دہشت گردی کو محفوظ کیا، وہ چاہے راہ راست ہو، آپریشن راہ نجات ہو، وہ خیبر 1 ہو، وہ خیبر 2 ہو، وہ ضرب عصب ہو، وہ رد الفساد ہو، ان تمام ملٹری آپریشنز کی بدولت پاکستان اس دہشت گردی کے عفریت سے بچا ہے۔ اور اس لیے یہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ آپ نے اپنے نظریے کی صداقت کو، آپ نے اپنے نظریے کی حقانیت کو اور آپ نے اپنے نظریے کی سچائی کو اپنے کردار کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ جو علامہ فاروقی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان بنایا بھی صوفیاء نے ہے اور یہ پاکستان بچانا بھی صوفیاء نے ہے، میں کہتا ہوں کہ مورخ لکھے گا کہ جب ہر مسلک، جب ہر فرقہ، جب ہر ایتھنیسٹی اپنی اپنی فروعی اختلافات کی بنیاد پہ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اہل سنت و جماعت، اولیاء کے ماننے والوں، آپ کو مبارک ہو۔ شرق کا غرب، مغرب میں امریکہ سے برطانیہ تک ہر ان کے تھنک ٹینک نے، ہماری نظر ہے سب کی تحقیقات کے اوپر، ہر تھنک ٹینک نے، ہر یونیورسٹی نے، ہر دانشور نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک چنگاری رہ گئی ہے جو نہیں سلگ رہی۔ جس دن پاکستان کے بریلویوں نے ہتھیار اٹھا لیے، پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ سارے مسلک اور ساری ایتھنیسٹیز جب ہتھیار اٹھائے ریاست پاکستان کے خلاف لڑ رہی تھے، نشتر پارک ہوا یا ہمارے بڑے بڑے سانحات ہوئے یا اور دیگر جتنے عظیم واقعات ہوئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پرامن رہا ہے، اگر کسی نے ریاست کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھایا اور کوئی آئین پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، وجود پاکستان کا کوئی مخلص، حبدار اور وفادار رہا ہے تو وہ آپ کی اور میری، یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ ہم نے صدمے سہے، ہم نے شہادتیں سہی، مگر اس کے باوجود ہم ریاست کے خلاف نہ ہتھیار اٹھا کے نکلے ہیں اور نہ ہم ہتھیار اٹھا کے نکلیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان تو فیضان اولیاء کا ہے۔ اور میں ایک کریکشن عرض کر دوں، جو علامہ فاروقی صاحب نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو عالم خواب میں وہ زیارت نصیب ہوئی، میں یہ عرض کر دوں مسلمانوں، قائد اعظم کے سپاہیوں، محب وطن پاکستانیوں، قائد اعظم نے وہ شخصیت ہیں، قائد اعظم وہ ذات مقدس ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو احسان آقا علیہ السلام نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پہ فرمایا تھا، وہی احسان آقا علیہ السلام نے محمد علی جناح پہ کیا ہے، اور وہ واقعہ عالم خواب کا نہیں، عالم بیداری کا ہے۔ وہ واقعہ قائد اعظم کا عالم خواب کا نہیں، عالم بیداری کا ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ I felt an extraordinary presence in my room، میں نے ایک غیر معمولی حضوری کو، میں نے ایک غیر معمولی آمد کو، میں نے ایک غیر معمولی شخصیت کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے سویا ہوا تھا، میرا بستر ہلا، پھر میں اٹھ بیٹھا، پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، میں پھر سو گیا، تو کہتے ہیں پھر بستر یوں ہلا، مجھے لگا زلزلہ آیا ہے، فرماتے ہیں میں اٹھا، میں باہر نکلا، ارد گرد کے تمام فلیٹس کے لوگ جو سوئے ہوئے ہیں، اسٹریٹ صاف ہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے، اگر زلزلہ ہو تو ہنگامہ ہوتا ہے، آبادیاں باہر نکل آتی ہیں، کہتے ہیں کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آبادی باہر نہیں نکلی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا میرا وہم ہے، میں پھر آ کے سو گیا، اور کہتے ہیں کہ ابھی لیٹا ہی تھا، مجھے یوں لگا کہ کسی نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اب حواس کام کر رہی ہیں، نیند نہیں ہے، خواب نہیں ہے، وہم نہیں ہے، توہم نہیں ہے، کہتے ہیں میں اٹھ کے بیٹھا ہوں، میں نے محسوس کیا کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری پریزنس ہے وہاں پہ، کوئی غیر معمولی موجودگی ہے وہاں پہ، کہتے ہیں میں نے اپنی زبان قال سے کہا، حالت بیداری میں کہا کہ who are you، کہ کون ہو تم؟ کہتے ہیں مجھے جواب آیا I am your prophet محمد peace be upon you۔ یہ واقعہ عالم خواب کا نہیں، عالم حقیقت کا ہے۔ تو پھر قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ حکم ہوا کہ I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سر جھکا لیا اور میں نے اتنا کہا کہ یس مائی لارڈ، میرے آقا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد علی جناح یو آر ارجنٹلی، آقا نے فرمایا کہ تم فوری طور پہ مطلوب ہو مسلمانان
ہند کی رہنمائی کے لیے. اور قائد اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے آخری الفاظ یہ فرمائے کہ جناح گو اوور دیر آئی ایم ود یو. حضور نے فرمایا کہ جناح چلے جاؤ وہاں پہ، میں تمہارے ساتھ ہوں. چلے جاؤ تم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آپ نے دیکھا جو سعیدی صاحب فاروقی صاحب، میں ہمیشہ یہ مغالطہ کھا جاتے ہیں، یہ دونوں ملتان سے ہیں، ایک فاروق خان سعیدی ہیں اور ایک سعید احمد فاروقی ہیں. تو میں کبھی ان کو ان سے، کبھی ان کو ان سے. تو فاروقی صاحب جو فرما رہے تھے کہ قائد اعظم کے سامنے کوئی عام طاقتیں نہیں کھڑی تھیں. جتنے فیوڈل لارڈز تھے یہاں کے، وہ سب کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے. اور آپ سوچ سکتے ہیں جن کو انگریز نے بنایا، جن کو انگریز نے ریاستیں دی، جن کو انگریز نے سلطنتیں دی، جن کو انگریز نے بڑے بڑے اعزازات اور تمغے دیے تھے، وہ انگریز سے کیسے بے وفائی کر سکتے تھے؟ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ چونکہ جنگ سے شکست ہار کے آیا تھا، محض اس لیے کہ وہ بادشاہ کا کزن تھا، ان کا رشتہ دار تھا، اس کو انہوں نے یہاں پہ بھیجا. اور وہ یہ چاہتا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اپنے الفاظ ہیں، بی بی سی کی ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی ہوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ ہے، اس کا سارا ریٹن ڈیٹا کتابوں کے اندر ان کے ریفرنسز موجود ہیں. ماؤنٹ بیٹن نے کئی جگہ پر یہ انٹرویو دیا کہ مجھے یہ ڈیوٹی یا ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی بھی طرح ہندوستان کو تقسیم ہونے سے بچا لو. اور کہتا ہے کہ اگر میں ہندوستان کو تقسیم ہونے سے بچا لیتا تو مجھے صرف انڈیا کا گورنر جنرل بننے کا اعزاز نہ ملتا. ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے کہ مجھے یونائٹڈ انڈیا کے گورنر جنرل بننے کا اعزاز ملتا. اور قائد اعظم کو کہا گیا کہ اگر تم ماؤنٹ بیٹن کو اپنا پہلا گورنر جنرل بنا لو تو ہم پاکستان کی فوجی مدد بھی بڑھا دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جس سامراج کے خلاف جہاد کیا، جس کے خلاف میں نے لڑائی کی، اگر اسی کے آدمی کو میں پھر اپنا گورنر جنرل بنا لیتا ہوں تو پھر پاکستان کی آزادی مشروط ہو جاتی ہے. تو اس لیے، اور قائد اعظم کا آپ جذبہ دیکھیں، قائد اعظم کی جو بیوی تھی وہ ایک پارسی تھی، مگر قائد اعظم نے ان کو مسلمان کر کے ان سے شادی کی. اور قائد اعظم کی بیٹی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پارسی سے شادی کرنی ہے. قائد اعظم نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے باپ کو لوگ مسلمان آنے ہند کا قائد اعظم کہتے ہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے قائد اعظم کی اپنی بیٹی وہ ایک پارسی سے بیائی ہوئی ہے. لیکن بیٹی نے ضد کی تو قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتی ہو اس کے ساتھ تو اس میں سے اور باپ میں سے ایک کا انتخاب کر لو، جس کو چنے گی اسی کے ساتھ رہو گی، پھر دوسرے کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھو گی. اس نے خامد کا انتخاب کیا. قائد اعظم نے مرتے دم تک اس کے بعد اپنی بیٹی، قائد اعظم کی نواسی پیدا ہوئی، قائد اعظم کی نواسی پیدا ہوئی. بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ میں چاہتی ہوں کہ نواسی اپنے نانا کو دیکھے. اب ایک بات تھی کہ کسی طریقے قائد اعظم میرے گھر آ جائیں. اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ نواسی اپنے نانا کو دیکھ لے. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں وزٹ کرنے آؤں یا تم مجھے وزٹ کرنے آؤ. اپنے کسی نوکر کے ہاں میری نواسی کو بھجوا دو، میں اس کو اپنے گھر میں دیکھوں گا. جب وہ لے کے آئے تو قائد اعظم نے اپنی نواسی کو جو تحفہ دیا، انہوں نے اپنا چیک کاٹ کے دیا. اس کے اوپر انہوں نے چیک کے اوپر اسے اس کے نام سے نہیں پکارا جو ان کی بیٹی کا نام تھا، بلکہ مسز کباڈیا لکھ کے دیا جو اس کے شوہر کا نام تھا. اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ چیک میں نے کباڈیا کی بیٹی کو دیا ہے، میں نے اپنی نواسی کو نہیں دیا ہے یہ چیک. اس لیے قائد اعظم کا وہ جذبہ، آج کوئی اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتا ہے دین کے لیے؟ دین کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر، اپنی فکر کی خاطر، اپنی کمٹمنٹ کی خاطر. آج جب بڑے سے بڑا دنیا دار تو کیا بڑے سے بڑا دیندار نہیں چھوڑ سکتا؟ خدا کے بندو، یہ محمد علی جناح تھا جس نے محمد عربی کے دین کے اوپر اپنی اولاد کو بھی قربان کیا. اس لیے ہمارا جو رشتہ و تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان ہماری سیاسی نہیں، ہماری پولیٹیکل نہیں، ہماری جغرافیائی نہیں، پاکستان ہماری نظریاتی، روحانی اور مذہبی کمٹمنٹ ہے. اور پاکستان سے ہمارا عہد وفا محمد رسول اللہ کے دین کے نام کے اوپر ہے. اس لیے آپ اور میں، یہ مشائخ، یہ صوفیاء، یہ اولیاء کے آستانے اور گھرانے اس پاکستان کی فکری
اساس کے پاسبان تھے، پاکستان کی فکری سرحدوں کے پاسبان تھے، اور ہمیں یہ پاسبانی کرنی ہے، اور یہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے۔ اور تاریخ لکھے گی کہ جب ہر شخص اپنی ایتھنیسٹی کے لیے، اپنی صوبائیت کے لیے، اپنی لسانیت کے لیے اور اپنی فرقہ وارانہ جنگ کے لیے یہاں ریاست پاکستان کے خلاف، مدینہ ثانی کے خلاف اپنے ہتھیار اٹھائے کھڑا تھا، اس وقت اولیاء کے ماننے والے تھے جو اس پاکستان کے محافظ اور امین بن کے کھڑے تھے۔ میں اس لیے بسد ادب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کردار پہ مطمئن رہنا چاہیے، اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، معذرت خواہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم نے کردار ادا کیا وہ تاریخی ہے، جو ہم نے کردار ادا کیا وہ تاریخی کردار ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے، مورخ اس کا گواہ ہے، مورخ اس کا شاہد ہے، تاریخ اس کا ایویڈنس دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپالوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ ملک ہمارا تھا، ہم نے بنایا ہے، اور ہم ہی اس کے وفادار رہیں گے، ہمیں اس کی محافظت کا پہرا دینا ہوگا۔ اور تیسری بات کہ آج جو یہ تفریق ہے علماء و مشائخ کے درمیان، یہ اس سواد اعظم کی بقا کا مسئلہ ہے کہ اس تفریق کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ فوری طور پہ ختم نہیں کر سکتے تو آپ اسے منیمائز ضرور کر سکتے ہیں، اس کی شدت کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات جن میں علماء بھی شامل ہوں، مشائخ بھی شامل ہوں، وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کریں۔ یہ تو ایک عوامی محفل ہے، پر رونق، باوقار، اتنے خوبصورت اور عظیم المرتبت شان و شوکت کے ساتھ جس کا اہتمام کیا گیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے بھی ان کو ملاقاتیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا چاہیے، آئیڈیاز ایکسچینج کرنے چاہیے، نقطہ نظر کا تبادلہ ہونا چاہیے، خیالات اور افکار کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تمام مشائخ کو اپنے آستانوں پہ بھی مدارس کو قائم کرنا چاہیے، اپنے مریدین کو، معتقدین کو، متوسلین کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ خانقاہیں، ان کے یہ فیوز و برکات کے مراکز جو اولیاء کاملین کی یادگاریں، ان کے آثار ہیں تبرک حاصل کرنے کے، ان سے فیضان حاصل کرنے کے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حجاز کی طرح، شام کی طرح، عراق کی طرح اور لیبیا کی طرح ان کو ملیہ میٹ نہ کیا جائے، اگر آپ ان مراکز فیوز و برکات سے مخلص ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ یہ دینی تعلیم دلوائیں، ان کو آپ اس فکر کے ساتھ ان کے سینوں کو، ان کی آنکھوں کو آپ منور اور روشن کریں۔ اور پانچویں بات، میں پنجتن پاک کی نسبت سے اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو بھی، ہمارے اکابر ملت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کی، اپنے مدارس میں پڑھنے والے اپنے تلامذہ کی، اپنے شاگردوں کی اس طریقے تصوف کے اوپر تربیت کریں، طریقے تزکیہ کے اوپر ان کی تربیت کریں، طریقے روحانیہ کے اوپر ان کی تربیت کریں، تاکہ ان کے وجود کے اندر وہ عزم پیدا ہو، وہ استقلال پیدا ہو، وہ صبر پیدا ہو، وہ استقامت پیدا ہو، وہ جہد پیدا ہو، وہ ریاضت کا، اطاعت کا، عبادت کا شوق پیدا ہو، وہ ذکر خدا کا، ذکر محبوب کے خدا کا، وہ ان کے اندر وہ وجدان پیدا ہونا چاہیے، ذوق پیدا ہونا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے، اس کا لطف ان کے اندر وہ پیدا ہو، اور جب وہ کہیں نکلیں تو وہ اپنے آپ کو قرآن کی اس عملی پیکر کے اندر، احادیث مبارکہ کے اس عملی پیکر کے اندر اس کی روحانیت کو اپنے چہروں پہ سجا کے چلیں کہ جہاں سے گزر جائیں لوگ ان کو کہیں کہ یہ مجدد الفسانی کا غلام جا رہا ہے۔ اس لیے آپ کوئی اور کتاب نہیں پڑھانا چاہتے تو مکتوبات شریف میں تو شطحات نہیں ہے، مکتوبات ہی پڑھا دیں، کشف المعجوب میں تو شطحات نہیں ہے، کشف المعجوب پڑھا دیں، صدیوں تلک مثنوی شریف مروج رہی ہے، مثنوی شریف ہی پڑھا دیں، مگر کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر یہ ذوق اور یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اکابر کی فکر کا دفاع کر سکیں، وہ اپنے اکابر کے خیالات سے واقفیت رکھتے ہوں، اپنے اکابر کے خیالات کا تدبر اور تفکر ان کو میسر اور نصیب ہو۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر قبلہ صاحبزادہ صاحب کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے اس ناچیز پہ اتنی عنایت فرمائی، اتنے اعزاز سے اور اتنی عزت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے تقرب کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور جو مشن لے کے، جس تحریک کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کے اندر برکت نازل فرمائے، اس تحریک کے اندر برکت نازل فرمائے، اور اس میں اپنی مدد اور نصرت کو شامل فرمائے، اور اس قافلے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دنیا کو ہے پھر مار کئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزارے ختن سے نکال دو، یہ باککش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مگر ہم انشاءاللہ روح محمد کے محافظ ہیں، اپنی اسلامی روحانی اساس کے محافظ ہیں، اور اس سلطنت پاکستان کے محافظ ہیں، اور یہی قافلہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔